پیارے ویورز السلام علیکم۔ آج 25 اکتوبر اور دن ہے منگل کا۔ پیارے ویورز، عوامی مائنڈ میرا چینل ہے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اسے درگزر کریں۔ انشاءاللہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا اور آپ تک اپنی آواز بھرپور طریقے سے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی میری آواز کے ساتھ ملیں اور اس کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں۔ میں پاکستان کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں، اس میں کس طرح پاکستان بنا، کیوں بنا۔ پاکستان بر صغیر میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر اپنی تجارت شروع کی اور وہاں سے انہوں نے اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کی اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوئے۔ جب ہمارا بر صغیر کا یہ سارا خطہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تو مختلف پھر لوگوں کو احساس ہوا، صرف ہمیں مسلمانوں کو ہی احساس نہیں ہوا، ہندوؤں کو، سکھوں کو اور سبھی یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں احساس ہوا کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ پہلے چونکہ وہ آزادی سے زندگی گزار رہے تھے تو جو آزادی جب ان سے چھن گئی تو انہوں نے آزادی کی قیمت کو محسوس کیا اور آزادی کی کوشش شروع کر دی۔ اور میں یہیں پہ تھوڑا سا بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ ہمیں چونکہ آزاد پاکستان ملا ہے، اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کسی کوشش کے بغیر ہی آزاد پاکستان مل چکا ہے اور ہم آزاد پاکستان میں سانس لیتے ہیں، صبح آنکھ کھولتے ہیں، رات کو سوتے ہیں۔ تو اب بات میں بڑھاتا ہوں آگے۔ جب آزادی کی قیمت کا پتہ چلا اور تمام مذاہب کے لوگوں نے، سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے ملک کے لیے کوششیں شروع کیں تو ان کو اس میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی سزائیں جب میں تاریخ میں ان کی سزائیں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہ سزائیں برداشت کی انہوں نے اپنی جان کی قیمت پہ آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کا بندوبست کیا۔ تو اب وہ قربانیاں دیتے دیتے پھر 1857 کی جنگ آزادی بھی آئی۔ اس کے بعد پھر جو مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، وہ تاریخ پڑھیں تو انسان جو ہے وہ مطلب اس کو سمجھ آتی ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے اور آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے ہمارے لیے کتنی جد و جہد کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو اب 1947 میں جب پاکستان کا اعلان ہوا تو اس وقت ایک کشت و خون کا ایسا سمندر بنا یہ خطہ کہ یعنی اس میں لاکھوں مسلمانوں کی جانیں قربان ہوئیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا جو کہ غلط تھا۔ جب ایک آزاد ملک بنتا ہے تو اس کی قیمت عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو پاکستان کے مسلمانوں نے جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے یہاں پہ اپنے خون، اپنے پیاروں کی قربانیاں دے کر ان بعض بچیوں کی عزتیں نیلام ہوئیں، عزتیں برباد ہوئیں، بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا گیا، والدین کو بچوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ اس طرح بہت زیادہ ظلم و جبر کے بعد پاکستان حاصل ہوا اور جو نسل اس میں قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچی اس نسل نے سچے دل سے پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی ان کو ویلکم کیا، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو اپنا بھائی سمجھ کے یہاں پہ جگہ دی اور اس طرح پاکستان کا آغاز ہوا۔ جو قربانیاں ہیں وہ کبھی زندگی میں بھلائی نہیں جا سکتی، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں آزاد پاکستان ملا ہے، لیکن ہم نے اب اس آزادی کو اپنے مقاصد کے، اپنے مطلب اسلامی تاریخ کے بلند و بالا مقاصد سے ہٹ کر دیکھنا شروع کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں آزاد ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے خود غرضی کے قول میں باہر کے لوگوں کی جو لباس ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، ان کو باہر کا کلچر اپنے اوپر طاری کر کے جھوٹ موٹ کا ہم اس کو مغرب زدہ پاکستان بنا رہے ہیں۔ پیارے ویورز، ہم اگر اس کو پاکستان بنائیں، اس کو پاکستان سمجھیں، پاکستان کو اپنا فخر سمجھیں، پاکستان کی ثقافت کو اپنا فخر سمجھیں، اسلامی ثقافت کو اپنا فخر سمجھیں، تو آج بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جیسا اچھا اور صاف ستھرا بہترین ملک میرے خیال میں دنیا میں نہیں ہوگا۔
اب صرف بات یہ ہے کہ وہ جو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے، اسی طرح ہی جاری ہے، اسی طرح ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم یہاں بھی ہو رہا ہے، دنیا میں بھی ہو رہا ہے، اسی طرح کے حالات یہاں بھی ہیں کہ اب یہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب وہ یہاں پہ محفوظ ہے نہیں ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ تو جب 1947 کے بعد پاکستان بنتے ہی کشمیر کی جنگ شروع ہوئی، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہماری بہادر پاک افواج نے بہادروں کا نذرانہ پیش کیا، قبائلی علاقوں کے عوام نے پاکستان کشمیر میں جب مسلح شمولیت کی، انہوں نے قربانیاں دیں، بے انتہا قربانیاں دیں۔ اس کے نتیجے میں آدھا کشمیر تقریباً ہم نے آزاد کروایا تھا، باقی آدھا جو ہے وہ طے پایا تھا کہ بات چیت کے ذریعے اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے گا، تو وہ بات چیت ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ تو پاکستان کی بدبختی یہ ہے کہ اسے ہمسائے میں ایک دشمن ملا ہے۔ اب دشمن جو وہ ہے جو پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اتفاق اتحاد دیکھ نہیں سکتا، پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، پاکستانی قوم کو خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں وہ ہمسایہ ملا ہے۔ تو ہمسایہ جو ہے وہ ہر وقت یہاں سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک جو ہیں پاکستان کو بڑھتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے، تو وہ قربانیاں جو ہیں وہ بڑھ بڑھ کے آج اس قدر ہو گئی ہیں کہ عام پاکستانی کے علاوہ عام پاکستانی اپنے بچوں کو مشکلات میں دیکھ کر، یہ بھی ایک قربانی ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان کی مسلح افواج، ان کے بہادر نوجوان، بہادر سپوت، جن کی چہرے دیکھ کر ہمیں وہ ماشاءاللہ جنت کے شہزادے لگتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں۔ جب ان کے بچوں کی آہ و بکا دیکھتے ہیں، جب ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں، تو بے اختیار دل میں آتا ہے کہ یہ قربانی تو وہی قربانیاں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد دیتے ہوئے چلے گئے ہیں، اور آج بھی یہ بچہ، یہ جوان، یہ بہادر پاک فوج میں شمولیت کر کے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر گیا ہے۔ جب یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، عام آدمی بھی قربانی دے رہا ہے، صحافی بھی قربانی دے رہے ہیں، اور اسی طرح جب مطلب ابھی جو تازہ واقعہ ہوا ہے، جناب ارشد شریف صاحب، ان کے بھائی جو ہیں، ان کے والد کے جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے تھے تو ان پہ حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کے گھر والوں نے ایک دن میں، ایک لمحے میں 2 اپنی قیمتی اموات کا صدمہ برداشت کیا، جو کہ کسی بھی آدمی کو زندگی میں ایک دفعہ بھی ہو جائے تو وہ جینے کے قابل نہیں رہ سکتا، وہ اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے موقوف ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ویور، جو یہ جو قربانیاں تھیں، اس کے بعد ان میں ارشد شریف صاحب رہ گئے، تو یہ چونکہ صحافت کا کام کرتے تھے اور بہت نفیس طبع شخص تھے، اب کسی پہ تنقید بھی کرتے تھے تو کبھی انہوں نے ڈاکومنٹڈ یعنی دستاویزی شہادت کی بنیاد پر تنقید کی، اور اسے موقع بھی دیا کہ آ کے اپنا موقف پیش کر لیں، اگر آپ کی تنقید میں میری میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی آپ کو شک شبہ ہے، تو آپ اس کو آ کے میرے ہی فورم پہ بیٹھ کے یا کسی بھی فورم پہ مجھے بلا کے اس کو آپ شک شبہ کو دور کر لیں۔ تو اس کی جو صحافت تھی، میں نے جب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو فالو بھی کر رہا تھا، ابھی انہوں نے چینل بنایا ماشاءاللہ، اور وہ دن تاریخی دن تھا جب انہوں نے چینل بنایا، تو ابتدائی سبسکرائبر میں بھی تھا، میرے وہ آئیڈیل تھے۔ اب جب وہ شہید ہوئے ہیں تو میرا 2 دن سے میری دماغی حالت بھی اس قابل نہیں تھی کہ میں اس کو مطلب اس کے بعد کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مجھ میں رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ جناب ارشد شریف صاحب شہید ہوئے ہیں ابھی، تو اس کے بعد یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو جو ہے وہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے، کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن بولنے کے لیے زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو میں نے وہ اسی وقت تھوڑا سا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی اور بند کر دی تھی، مجھ سے نہیں بولا گیا، مجھ سے وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا میں۔ تو میں نے اس کے بعد ان کی والدہ کی ویڈیو دیکھی ہے، اپنی بیٹے کی جوان اور اتنے نفیس بیٹے کی شہادت کی موت پر ان کی صورتحال دیکھی، ان کی بیٹی کی دیکھی، معصوم بیٹی، جو میری بھی 4 بیٹیاں ہیں، مجھے پتہ ہے کہ بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے، تو میں نے اس بیٹی کی آواز بھی دیکھی، تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکا ہوں
کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں، جو اقتدار میں ہیں، جو اختیار رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا مشکلات ہوں گی پاکستان کا دفاع کرنے میں، پاکستان کی بھلائی کے منصوبے بنانے میں کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، مجھے اندازہ تو ہے نہیں، لیکن میں سوچ سکتا ہوں کہ جو پاکستان کے اقتدار میں لوگ موجود ہیں، جو اقتدار کے ادارے ہیں، جو اختیارات رکھتے ہیں ادارے، جو وسیع اختیارات رکھتے ہیں پاکستان کے سیاہ و سفید میں، وہ ان کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ ان پہ کس طرح کا دباؤ ہو سکتا ہے؟ یا تو سازشی دباؤ ہو سکتا ہے کہ جو طاقتیں پاکستان کو مستحکم دیکھنا نہیں چاہتی، وہ ان کو یا ان کو لالچ میں یا کسی اسی طرح میں الجھاتی ہوں گی، ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالتی ہوں گی۔ تو لیکن میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے خود کو قربان کر کے یہ ملک ہمیں تحفہ کے طور پر دے کے گئے ہیں، تو آج ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آزاد ہیں تو ہم آزادی کو آگے کم از کم استحکام شدہ آزادی جو ہے اپنے آنے والی نسلوں کو دے کے جائیں۔ تو آج ہم بیٹھے ہیں بات پہ بڑوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ قربانیاں دے کے چلے گئے ہیں پاکستان کے لیے، آزاد پاکستان کے لیے، ان کا ذکر بڑے فخر سے ہم کرتے ہیں اور اسی قربانیوں کے ذکر سے بھی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں نہیں قربانی کو دینی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے اختیارات جب ہمارے پاس ہیں تو ان کو پوری زور سے استعمال کر کے پاکستان کی فلاح کا نہیں سوچنا چاہیے، پاکستان کی آزادی کا نہیں سوچنا چاہیے، آنے والی نسلوں کے لیے آزادی ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے؟ کیا ہمیں پاکستان کی آنے والی نسلوں کو پاکستان ایک مضبوط قلعہ کے طور پہ بنا کے نہیں جانا چاہیے؟ تو یہی میری بات جو ہے، میری سوچ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، اس سے پہلے وسیع تر مفاد میں سنتا رہا ہوں کہ پارٹیاں آپس میں لوٹ مار میں شامل ہوتی رہیں اور وسیع تر مفاد پاکستان کا کہتی رہیں، لیکن نہیں، اب ہمارے اداروں کو پاکستان کے صحیح اور بالکل صحیح وسیع تر پاکستان کا مفاد سوچتے ہوئے ان کو کام کرنے چاہیے، انہیں کام کرنے چاہیے، اور یہی ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی محنتی اور دیانتدار قوم ہے، لیکن ان کو غلط طریقے سے ان کو ماحول وہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا اپسیٹ ہو چکی ہے۔ لیکن کوئی اچھا لیڈر جب آتا ہے تو وہ ساری قوم کو متحد کرتا ہے۔ لیڈر جو ہے قوم کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ لیڈر کے بغیر قوم ایک منتشر قوم ہوتی ہے، جس میں کوئی چیز پہ کسی کا اتفاق نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ایک اچھا لیڈر بھی مل چکا ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتا ہے۔ میں اب بات کروں گا عمران خان کی، تو عمران خان ہمیں مل چکا ہے، وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا جو پاکستان کے خلاف ہو، حتیٰ کہ وہ ابھی وہ احتجاج کی کال بھی نہیں دے رہا کہ میرے احتجاج سے کہیں ملک کا نقصان نہ ہو جائے، لیکن ہم خدا کے لیے پاکستان اور پاکستانی عوام کی مدد کریں اور اس مشکل گھڑی سے پاکستان کو نکالیں۔ اسی مشکل گھڑی میں پاکستان کا جو معیشت ہے وہ دن بدن اتنی گرتی جا رہی ہے کہ وہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ابھی بھی مشکل ہو جائے، لیکن ہم ہمارا ساتھ دیں، پاکستانی قوم کا ساتھ دیں۔ آپ پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کی عوام کو آپ پہ فخر ہے، پاکستان کی عوام نے ہی آپ کو منتخب کر کے اور آپ پاکستانی قوم میں سے ہی آئے ہیں، تو پاکستان کا ہی برائے مہربانی سوچیں، پاکستان کا ہی سوچنے کے لیے آپ اداروں میں گئے تھے۔ تو مہربانی کریں، اللہ نے ہمیں 75 سال بعد ایک آدمی ایسا دیا ہے جس کو اپنا ذاتی لالچ نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ بھی تھوڑا سا پاکستانی قوم کو پر ترس کھاتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پاکستانی عوام کی بھلائی کے منصوبے بنائیں، اور آج سے ہی شروع کریں، ابھی سے شروع کریں، اتنی سی گزارش ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔